سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ آج برطانیہ میں سکھوں کے آزاد وطن خالصتان کے لیے ریفرنڈم کا تیسرا مرحلہ بھرپور انداز میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے قبل 31 اکتوبر اور 7 نومبر کو منعقد ہونے والے دوسرے اور پہلے مرحلے میں بالترتیب 10 اور 30 ہزار سے زائد برطانوی سکھوں نے پرجوش انداز میں حصہ لیا تھا۔ ریفرنڈم کا اہتمام سکھس فار جسٹس نے کیا، جو یورپ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا سمیت بھارتی پنجاب میں بھی ریفرنڈم کرانا چاہتی ہے اور اس سے حاصل شدہ نتائج کو اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کو پیش کرنا چاہتی ہے تاکہ آزاد خالصتان کے لیے ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ خالصتان کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم نے بھارتی حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے اور وہ اس میں حصہ لینے والے سکھوں کو تعذیبی کارروائیوں کی دھمکیاں دے رہی ہے تاکہ انہیں اپنے حقوق کی واگزاری کی جدوجہد سے باز رکھا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں استعماری اور تعصب پر مبنی قوانین اور انتہا پسندانہ ہندو رویوں نے اقلیتوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ انہیں نوآبادیاتی حربوں کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں بسنے والے سکھ اپنے لیے علیحدہ وطن کا حصول چاہتے ہیں، جس کی حمایت میں دنیا بھر میں بسنے والے سکھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے سکھس فار جسٹس کا کردار بہت نمایاں ہے، جس کے خلاف مودی حکومت جھوٹے الزامات لگا کر سکھوں کی تحریک کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے فنڈنگ اور پشت پناہی کے الزامات پاکستان پر بھی لگا کر اس کی ساکھ خراب کرنے کی بھارتی کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے الزامات پر مبنی ڈوزیئر کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ چند روز قبل سکھس فار جسٹس نے کینیڈا کی ایک عدالت میں خالصتان ریفرنڈم کے لیے پاکستان کی فنڈنگ کے جھوٹے الزامات کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کا پہلا مرحلہ بھی جیت لیا ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق حق خود ارادیت ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، جبکہ بھارت میں بسنے والے سکھ مجبور کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے لیے آزاد وطن کا مطالبہ کریں۔ کشمیریوں کی طرح سکھ بھی آزادی کے مطالبے میں حق بجانب ہیں۔ وہ آزاد وطن کے حصول کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ عالمی برادری کو بھارت کی جانب سے سکھوں پر مظالم اور استحصال کا نوٹس لینا چاہیے۔